تھوڑا اوپر کر دیں اور ہم اتنی دیر میں تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور دوسری چیز کا آغاز انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، آج ہماری صورت ہے التکاثر، اور التکاثر اگر دیکھیں گے تو یہ کثرت ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو کثرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا زیادہ ہونا. کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کثرت کو اپنا اس باب مقابلے والا باب جو استعمال کیا ہے، باقی ابواب جو ہیں وہ 40 ہیں، اگر ان کی طرف چلے گئے تو ممکن ہے ساتھی پریشان ہو جائیں۔ ان میں سے 8 جو ہیں وہ مستعمل ہیں، لیکن التکاثر اگر یہ لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں درمیان میں الف ہے تو کیا معنی آتے ہیں؟ آپس میں ایک ہاں، دوسرے پہ بڑھنا. آپس میں۔ یہ ذرا ایرول گئے، کس سے کون سا الف آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، یہ والا. یہ والا، یہ والا۔ تو کاسر کا بنا تکاثر کہ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے میں مقابلہ، یا ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کی امنگ۔ جی، مقابلہ بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ تو یہ ہے جی التکاثر۔ تو اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ 3 معنی مفسرین نے التکاثر کے بتائے ہیں، ماشاءاللہ اس میں پڑھ رہا تھا۔ سید ابو الاعلی مودودی، انہوں نے ماشاءاللہ اتنی پیاری مطلب وہ الفاظ کی تشریح کی ہے کہ باقی جن کو پڑھا پتہ چلا کہ بھی میں بھی انہی کو مطلب دیکھ رہا ہوں تحقیق کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے جنہوں نے یہ ساری چیزیں نکالی اور نکال کے ہمیں بتائیں، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی یہ نقل لگانا قبول فرمائے، آمین. آمین جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب جو لفظ آ رہا ہے وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ ہماری زبان کا لفظ ہے ہلاک، ایسا ہے نا، حالانکہ ہے کے بعد لام آتا ہے، تو یہاں جی. الہا الگ ہے، الہاکم التکاثر، تو الہا یہاں لفظ ہے الگ سے، کم اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے، التکاثر یہ اس کا فاعل ہے۔ تو التکاثر کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہا کہ یہ 3 معنی ہیں اس کے۔ پہلا ہے کہ ایک دوسرے سے، پہلا ہے کہ حاصل کرنے کی، زیادہ حاصل کرنے کی طلب۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں جو باب مفاعلہ میں آتے ہیں، مقابلہ کے اندر آتے ہیں، کہ جب کثرت آ جائے تو پھر دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش اور دوسرے سے زیادہ طلب کرنے کی خواہش، تو کوشش اور خواہش ہی آ جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب مال زیادہ آ جائے، مقابلے میں بھی ہو، تو پھر ایک نفسیاتی کیفیت کیا ہو کہ وہ غرور، فخر اور تکبر کے اندر چلا جائے۔ تو یہ التکاثر کے 3 معنی ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا زیادہ طلب، دوسرا دوسروں سے زیادہ مقابلے کی خواہش، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں فخر کا آ جانا۔
یہ ہوگی جی بات، جی یہ جی تکاثر سر، بنا۔ اب لفظ آ رہا ہے الہاکم، الہا کہاں سے بنا ہے؟ ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے یہ لفظ لہو کا، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ جی سورہ انعام میں بھی آتا ہے، سورہ کبوت میں بھی آتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ سورہ الحدید وہاں بھی پڑھا تھا۔ تو وہ میں کچھ پڑھتا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 32 ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے۔ پہلا حصہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل، اور ہم نے کیا تھا ترجمہ، وَلَهْوٌ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ تماشا۔ اور تماشا، یہی کیا تھا۔ اور آگے ہے کہ والا وَالدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اب میں میرا خیال ہے کہ یہاں غلطی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں صحیح طریقے سے لکھ نہیں پایا، جیسے بھی ہے جی یہ ہم نے اس ولا کو دار لہو، ولا دار الآخرت جی لام کے ولا ساتھ۔ دار الآخرت، جی ولا دار الآخرت خیر للذین یتقون، اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔ تو لہو تماشا اس لیے بنتا ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کے پوری کی پوری توجہ ادھر کر دیتا ہے، اس طریقے سے لہو ہم نے اس کا بنا تماشا کیا۔ تو اس کا اصل جو ہے وہ الہا کا لہو ہے، اور لہو کا اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آدمی کسی چیز کے اندر اتنا منہمک ہو جائے کہ اسے جو اصل مقصد ہے اس کا پتہ نہ ہو۔ جی میں تھوڑا اپنے لائٹر موڈ میں آؤں ذرا، جی ضرور ہے سر۔ بڑی عام چیز۔ مثلا یہ جی ہے کہ گھر سے بھیجا آدمی نے کہ بھئی جاؤ فلاں چیز لے آؤ، بچے نے راستے میں دیکھا تماشا، اور اس نے ماشاء اللہ وہ لہو کے اندر اتنا مگن ہو گیا کہ جو اصل چیز بازار سے لانی تھی اس کا پتہ ہی نہیں رہا۔ ہم جی دنیا کے اندر تجارت کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں کہ جنت ہے، اور جنت کی تجارت کرنے کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہر سانس اور ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، قیمت ہے کس چیز کی، کہ ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس تجارت کے اندر جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جنت تب ملے گی کہ جب دو چیزیں جو اصل ہیں ان سے ہماری توجہ کبھی نہیں ہٹے گی۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جی، بتائیں گے؟ جنت اور دوزخ۔ چلے، اور جنت اور دوزخ بھی تو تبھی ملنی ہے نا ہمیں کہ جب ان دو چیزوں پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا اس وجہ سے ہوں حقوق کہ اللہ جب اور آپ حقوق بتائیں العباد، گے، جی یہ کتاب حقوق اللہ اللہ اور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ یہ ذہن میں سما لیں، بار بار کہیں ہم، کتاب اللہ و سنتی، جی بالکل، یہ ہمیں اصل مقصد سے ہٹنے نہیں دے گی۔ ہم یہ ساری جو کچھ بھی تگ و دو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل کے اندر نکھار آ جائے، اور جو معیار ہے کتاب اور سنت اس کے مطابق ہو جائے۔ تو اصل مقصد ہے کتاب اور سنت رسول پر چلنا۔ کوئی چیز بھی ان سے غافل کر دیتی ہے تو وہ الہا کے اندر آ جائے گی۔ اس میں سے بتایا کہ یہاں جو فاعل ہے الہاکم تکاثر کا ترجمہ بنے گا کہ تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت حاصل کرنے نے، اب الہا کا ترجمہ کریں، مشغول کر دیا ہے۔ غفلت میں ڈال دیا۔ جی غفلت، یہ ذہن میں رکھیے گا، جی غفلت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ لہو کا مطلب اصل ہوتا ہے غفلت میں ڈالنے والی چیز، غفلت ہے، لام ہے واؤ
الہا غفلت ہے، تو وہ کسی چیز سے غافل کر دینے والی چیز۔ تو میں دوبارہ کرتا ہوں، الہاکم التکاثر، تکاثر کا پہلے ترجمہ کریں گے کہ ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کی کے مقابلے نے یا کی کوشش نے الہاکم تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ اب میرے ذہن میں کیا آ رہا تھا کہ ممکن ہے ساتھیوں کے ذہن میں آئے کہ وہ ہلاکت اور الحاق یہ لفظ آتے ہیں ہماری زبان کے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہم ممکن ہے ترجمہ اس کا کر دیں ہلاک کر دیا۔ جی جی صحیح سر، اس کی طرف نہیں جانا۔ الحاق، الہا الگ ہے، کم الگ ہے۔ وہ ہلاک کے اندر چونکہ وہ ہے بھی آ جاتی ہے، کاف بھی آ جاتا ہے، حالانکہ کاف کم کا ہے، تو کہیں اس طرف توجہ نہ دی جائے تو اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں۔ تو کیا بنے گا الہاکم التکاثر کا ترجمہ ذرا کریں۔ تمہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت حاصل کرنے میں غفلت میں ڈال دیا۔ تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ جی، تمہیں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کے عمل نے کے مقابلہ میں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے بریکٹ میں؟ غفلت میں ڈال دیا، غافل کر دیا۔ چلیں جی، اب اس کو دیکھنا ہے یہاں کہ دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وما هذه الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ دنیا نہیں ہے مگر لہو، ان کا اب ترجمہ کریں گے غفلت میں ڈالنے والی، ولعب، اور اب کہیں گے کھیل۔ جی ٹھیک ہے جی، شاید سر یہ لائبم و لہب، جی شاید یہ لائبم نہیں و نہیں، لہب۔ وہ میں نے پہلے وہی پڑھی ہے نا، وہ سورہ انعام کے اندر لائبم و لہب ہے، سورہ جی ٹھیک، عنکبوت کے اندر لہوم و لعب، بے کے اوپر شد بھی ہے۔ ٹھیک جی ہے جی، ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہاں ہو جی۔ گیا۔ اور آگے کیا بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں ہی یہ بتا رہا ہوں کیا کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر غفلت میں ڈالنے والی اور ایک کھیل ہے، اور بے شک آخرت کا گھر یقینی طور پر وہی اصل زندگی ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو لہذا چیز یہ رکھنی ہے کہ مال کمانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی مال نہ کماؤ، مال کماؤ جتنا جی چاہتا ہے، حلال طریقے سے کماؤ، اور پھر اس کو اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ہر سال اس کو پاک کرتے رہو۔ یہ جو پاک کرنا ہے، زکوٰۃ دینا، پاک کرنا، 40واں حصہ نکالنا، یہ ہمیں کم از کم سال کے بعد یہ بتاتا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ضرور کیا کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ کے اندر دے دو۔ تو یہ اس غفلت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر ایسا ہی۔ ہاں جی۔ دوسرا بتایا کہ صدقہ بھی کیا کرو، اور صدقہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، سال کے بعد نہیں ہو سکتا، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں ایک بھی یہ کہوں گا کہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر آتی ہے، اور نمبر ہے 2352۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مالدار ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھی مالدار نہ ہو۔ آپ عثمان غنی بن جائیں، آپ عبد الرحمن بن عوف بن جائیں، جو اپنے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بہت بڑے صحابی اور امیر ترین آدمی تھے، ایسے ہی ہے۔ جی سر، جی لیکن جو تقوی، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقوی۔ فتویٰ یہ ہے کہ ہاں یہ اجازت ہے ساری،
اب تقوی کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں حدیث کے اندر، سنیں گے؟ جی 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 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا، اے اللہ تعالی مجھے زندہ رکھ تو مسکین رکھ، و امتنی مسکینا، ترجمہ کریں، اور مجھے مسکین کی موت مارنا، دینا۔ جی میں آج ٹھیک ہے، اور مجھے مسکین کی حالت میں یا اس کی حالت میں موت دینا، اور آگے ہے کہ وَأَحْشِرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کی جماعت میں مجھے زندہ کر کے اٹھانا۔ کیوں جی؟ رسول پاک کی حدیث یہ ہے، اور یہ ہے تقوی۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی، بالکل۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو آپ کے اوپر کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھی آپ کا مال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب مال آپ کو یہاں بھی بتایا کہ جب غافل کرنا شروع کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، تو وہاں یہ خطرناک بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی کوئی ساتھی اس بارے میں اور کو بتانا چاہیں تو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حضرت مطرف وہ بتاتے ہیں جی، آپ کسی سے روایت کرتے ہیں کہ آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، آخر وقت تک یہ 8 آیات ہیں اور وہ پڑھ رہے تھے۔ تو رسول، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو قال الرسول یقول، انسان کیا کہتا ہے؟ یقول ابن آدم مالی مالی، یہ پہلے آئے جو حدیث مبارکہ یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب پورے غور سے سننا ہے۔ انسان ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ قال هل لک یا ابن آدم من مالک، جی من مالک، کہ تیرے لیے صرف اتنا ہی ہے جس کا تو مالک ہے، الا ما اقلتا فافننتا، مگر جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا۔ افننتا کیا مطلب کیا ہوگا؟ فنا تو کر نے دیا۔ فنا کر دیا۔ تو نے فنا کر دیا۔ او لبستا، لباس سے نکلا ہے، ترجمہ کریں ذرا، اور یا تو نے پہن پہن لیا۔ لیا۔ جو تو نے پہن لیا، فَأَبْلَيْتَ، اب یہ مشکل لفظ ہے، اور اس کو پرانا کر دیا۔ آگے ہے او تصدقتا وَأَمْضَيْتَ، یا تو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا۔ یہ ہے جی مال۔ باقی سارا کن کا؟ وارثوں کا۔ اب التکاثر، مقابلے کی جو کشمکش ہے ایک دوسرے سے، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو کرب کرنا اور اس کو لگام دینا اور اس کو اللہ کے حکم کے تابع اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع لانا، یہ بن جاتا ہے عمل۔ نہ، یہ عمل نہیں بنتا، یہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی تو آپ ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، الہاکم التکاثر کا ترجمہ کریں۔ تمہیں ایک دوسرے سے تمہیں ایک مقابلے دوسرے میں سے کثرت مال حاصل میں کرنے کثرت میں حاصل غفلت میں کرنے ڈال میں دیے۔ غافل کر دیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تمہیں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے نے غافل کر دیا یا غفلت میں ڈال دیا، دونوں کو میں سے ایک کو انتخاب کر لیتے ہیں۔ غافل کر دیا یا غفلت میں ڈال دیا، کیا کریں گے؟ غافل کر دیا، ٹھیک ہے۔ غافل کر غافل کر دیا۔ دیا، ٹھیک ہو گیا، اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ اور یہ جو تکاثر ہے یہ کہاں تک ہے؟ حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے. اب یہاں بھی ایک لفظ آئے گا، جیسے الحاق لفظ تھا نا تو اس سے ہلاک آ گیا. یہاں بھی کیا آئے گا؟ مقابر. قبر کی جمع نہیں ہے، قبر کی جمع کیا ہے؟ قبور. 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 اور مقابر کا میم ہے تو میم کس کے لیے آیا؟ جگہ کے لیے. جگہ کے لیے. جی، ظرف مکان کے لیے. تو یہ مقبرہ کی جمع ہے مقابر. مقبرہ قبرستان کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ تم نے قبرستان دیکھ لیے. جا دیکھے. مطلب کیا ہے قبرستان جا دیکھے؟ مر گئے. مر گئے. مر گئے. جی، یہاں تک کہ تم مر گئے. جب تک یہ چیز ہوش حواس ہوتے ہیں اس وقت تک انسان یہ خواہش کرتا رہتا ہے. میں وہ جو قبر والی چیز ہے میں اس کی طرف حدیث اپنا بخاری شریف کی حدیث ہے 6436. اللہ کے رسول پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ کی ہے کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لو کانا لابن آدم وادیانی من مال، اگر ابن آدم کے لیے مال کی 2 وادیاں بھی ہوں، لبتغی ثالثا، تو وہ کیا کس کے پیچھے بھاگے گا، کس کو تلاش کرے گا؟ ثالثا. یقیناً وہ تیسری کو تلاش تیسری کرے کو گا. تلاش کرے گا. جی، یقیناً وہ تیسری کو تلاش کرے گا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ حدیث کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہمیں آگے ہیں اور ہم مل کے یہ کر رہے ہیں. اور آگے ہے حدیث آگے ہے، ولا یملا جوف ابن آدم، یملا کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، اور ابن آدم کے پیٹ کو، جوف کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، الا التراب، مگر مٹی. مٹی کہاں ہے؟ کون سی مٹی ہے جو اس کو بھرے گی؟ قبر کی. ہاں جا، قبر. قبر کی مٹی اس کو بھر سکتی ہے. اب اس دوران جب یہ حدیث سن رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی کہا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، کہ اب یہ سن کے اللہ ہر اس بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ سبحانہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس سے توبہ کرتا ہے. تو بھائیو یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دے، لیکن ہماری مال کے ساتھ وہ محبت نہ ہو کہ یہ ہمیں اصل چیز جو اصل ٹارگٹ ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، اللہ کی رضا کا حصول، جنت کے اندر جانے کا ذریعہ، جہنم سے بچنے کے لیے پوری کاوش، یہ ساری چیزیں نا وہ تبھی بنیں گی کہ جب پیچھے اس کو لے آئیں تو پھر کتاب اور سنت ہی بنتی ہے. اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. اچھا ٹھیک ہے جی، اب ایک اور بھی حدیث سن لیتے ہیں. ترمذی شریف کی ہے، وقت ہمارے پاس ہے، 5 آیات ہیں، 2، 3 اور 7، 6 ایک حدیث ہے جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذیبانی جائعانی ارسلا فی غنم، کہ وہ جو 2 بھیڑیے جن کو بھیج دیا جائے بھیڑ اور بکریوں کے غلے کے اندر، جی یہ ذرا دیکھیے گا، تو بِأَفْسَدَ لَهَا، وہ زیادہ فساد نہیں کرتے، من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دین کے مقابلے میں جو مال اور اقتدار، شرف، جی اس کی حرص انسان کے ذہن میں ہے، وہ فساد کر دیتی ہے. کس کو؟ دین کو برباد کر دیتی ہے. یعنی کہ مال کی محبت کو اپنے اوپر نہ آنے دیں. اقتدار یہاں آ گیا، شرف کہ میری لوگ عزت کریں، مجھے سلام کریں، یہ شرف یہی ہوگا نا، اونچا ہونے کی حرص کر لیں. اور مزے کی بات یہ ہم سن رہے ہیں
لیکن اندر سے اگر جھانک کے دیکھیں گے نا تو حقیقتاً یہ ہمارے اندر سے نکلنے والی چیز ہے نہیں جب تک اس کو خود نہیں نکالیں گے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. میں کہ مال کی محبت، ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے مال اور زیادہ ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جناب ادھر گلی کے اندر جاؤں، سڑک کے اوپر جاؤں اور لوگ جو ہیں کہیں جی ہاں کیا حال ہے جناب فلاں صاحب، کیا حال ہے فلاں صاحب، وہ مجھے سلام کریں. یہ دین کے لیے فساد برپا کرنے والی بہت بڑی چیز ہے جی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے بھیڑوں کے اندر دو بھوکے بھیڑیے اگر بڑھ گئے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جا کے ان کو پیار کریں گے، پوپیاں کریں گے ان کی، یا ان کو کھائیں گے؟ ان کو کھائیں گے. کھائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں دین کو کھا جانے والی چیزیں ہیں. تو بس اس کا بالاختصار اتنا ہوا کہ ہم نے یہ کرنا ہے کام کہ ان چیزوں کی محبت کو اپنے اوپر غالب اتنا نہیں آنے دینا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول جائیں. یہی اپنا خلاصہ بنا. جی. کہیں مال دولت سامنے آتا بھی ہو لیکن پتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، وہ مال لینا ہے یا نہیں لینا؟ نہیں لینا. نہیں لینا. اور اقتدار آتا ہو کہ بھئی میں آج آپ کو آپ وزیر اعظم بن جائیں اس وقت کوئی بڑی جو چاہے، لیکن یہ ہے کہ اتنے پیسے دے کے یہ بن جائیں، رشوت ہو گئی نا. جی. بنیں گے؟ نہیں سر. نہیں بنیں گے. رشوت لینا دینا یہ بھائیو تربیت ہے جو قرآن مجید کرتا ہے، سنت کرتی ہے. یہ بھی اسی کی کرتی ہے کہ انسان جو ہے جس نے قرآن مجید کے احکامات پڑھے ہوئے ہیں، سنت رسول پڑھی ہوئی ہے، احادیث پڑھی ہوئی ہیں، وہ ان سے پیچھے ہٹے گا، وہ ان کو آگ سمجھے گا. اور جس نے نہیں پڑھی ہوئی اس کو یہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو سکھانا پڑے گا کہ بھئی آپ یہ کر لیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے، جو دو آیت پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں. کلا کلا، یہ جب آتا ہے نا تو یہ ایک بہت بڑی مطلب چیز ہے کہ سن لو، کان کھول کے سن لو. وہ بات حقیقت نہیں ہے جو تمہارے دل کہتا ہے کہ مال اور اقتدار. کلا کا مطلب کیا کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے. وہ عنقریب کب ہے؟ قیامت کا دن. نہ، موت کا اس کی پہلی سیڑھی، موت. اس کی پہلی سیڑھی موت. موت. بالکل جی. موت قیامت کا پہلا دروازہ ہے جناب. موت پہلا دروازہ، ابھی پتہ چل جائے گا جی. کلا سوف تعلمون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابھی بھی یقین نہیں آیا، میں اللہ ہوں، میں مالک ہوں. پھر کہہ رہا ہوں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے. عنقریب تم جان لو گے. جی مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ بالکل مرنا ہے جی. مرنا ہے. آئیے مرتے ہوئے کہ بندے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے جلدی جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں. سورہ نحل ہے یہ. سورہ نحل اور نمل ایک دوسرے سے نا رائمنگ بھی ہے اور ان کے اندر موضوع بھی عجیب قسم کے ملتے جلتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 28 ہے، وہاں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یہ چیزیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ ان کے اوپر جی سلامتی کہتے ہیں کہ بھئی السلام علیکم،
فرما برداری ہم مان گئے، وہ چیزیں جو قیامت کے دن تھی تو وہ سالامہ، دوسرے لفظ میں ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو عمل نہیں کرتے تھے برے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلا ان اللہ علیم، یہاں لفظ آ رہا ہے بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہوگا؟ ممکن ہے فرشتے کہہ رہے ہوں کہ بھئی جو تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ ان فرشتوں کو جو آپ کی جان برے طریقے سے نکالیں۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر مارتے ہیں، سورہ نمل کے اندر۔ اب اپنی تصویر دیکھیں اور اس طرح بننے کی کوشش کریں کہ ہم کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جی، کہ وہ لوگ جب ان کو ملائکہ طیبین مارتے ہیں تو یقولون سلام علیکم ادخلوا جنت، تو وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم، پروٹوکول، اور پھر کہتے ہیں ادخلوا الجنت۔ اب جناب کھڑکی جس جگہ پہ بھی ہو، قبر بنتی ہے نہیں بنتی، لیکن وہ برزخ کا زمانہ شروع ہو گیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، وہ اسی وقت کہتے ہیں لو بھائی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں بھی لفظ وہی ہے بما کنتم تعملون، جو اوپر آیا تھا، اس چیز کے بدلے میں جو تم عمل کرتے رہے۔ اب مل کے پڑھتے ہیں جی اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں جی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی انتہائی مہربان ہے۔ مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے تمہیں سے غافل مال کر دیا ہے ایک کے مقابلے میں کثرت حاصل کرنے نے، تمہیں غافل تمہیں کر دیا۔ ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے نے غافل کر دیا۔ اب کثرت حاصل کرنا، اس کے اندر ساری ہی چیزیں ہیں، ساری چیزیں دنیا کی، میرے پاس زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مال کی بات نہیں کی، ہم نے کوئی مال یہاں لفظ استعمال کیے ہیں، یہاں اور بھی چیزیں ہیں کہ بھئی میرے پاس ایبلٹی زیادہ ہو، میرے پاس صلاحیتیں قابلیتیں اور زیادہ، اور بھی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک ہاں کہ کہ تم نے قبرستان آ دیکھے۔ یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ قبرستان بطور قبریں استعارے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، کیوں جی؟ جی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی جگہیں دیکھیں، کون سے پہ اتفاق کرنا ہے ذرا جلدی جلدی بتائیں۔ قبریں جا دیکھیں، قبرستان، چلو جی، قبرستان جا دیکھے پھر ہوگا جی، مقابر ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، ثم، پھر پھر، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ان قریب تم جان لو گے۔ بھائیو یہ 4 آیات ہم نے پڑھی ہیں، آگے جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی ہی اپنا تشریح طلب ہے، حدیثیں بھی اس کے بارے میں ہیں، لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا، مجھے یہ بتائیے ستعلمون اور سوف تعلمون، اس کے اندر کیا فرق ہے عربی زبان میں؟ کوئی بتائیں گے ساتھی؟ نہیں سر آپ بتا دیجیے۔ سوفا میں تاکید آ جاتی ہے، جی سوفا میں تاکید آ جاتی ہے۔
चले, मैं जब 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 कहेंगे ना तो वो ठीक है, अच्छा है। आज किसी जगह पे लिख लें, सा का मतलब होता है विल शैल। जी, यू विल, यू विल नो, यू विल नो। जी, वो होगा सा। और सौफा तालमून इसको अगर करेंगे तो इसका मतलब होगा यू विल सर्टेनली नो, तुम यकीनी तौर पर जान लोगे। और इससे अच्छा यह है कि जो सौफा, जो मुफस्सिरीन बताते हैं और अरबों ने बताया, वो बताते हैं कि वो जो प्लान्ड चीज हो ना, प्लान्ड चीज, प्लानिंग की हुई है ऐसे, जी जी, ऐसे ही होना है। उसके लिए लफ्ज इस इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू। जी, जी आई एम गोइंग टू फ्लाई टुमारो टू यूएई, आई एम गोइंग टू फ्लाई। इंग्लिश में साथियों को मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। हाँ, ये इसके अंदर जरूर मुश्किल पेश आएगी कि विल शैल कहाँ आता है और गोइंग टू। इनके अंदर ये ध्यान में रख लें कि बे सा का मतलब है विल शैल, गागेगी, और सौफा का मतलब ये है कि ये प्लान्ड है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है, इसके अंदर यकीन होता है। जी जी, मैं बात समझा पाया हूँ ये? नहीं, इस बार मुझे बताएं, वरना भी यह है कि जी सर, वो फायदा नहीं रहेगा। जी समझ आ गई सर। जी, समझ आ गई है। तो यहाँ जब सा आए तो ये थोड़ी सी बारीक है, सौफा आए तो मतलब होता है प्लान चीज है, अल्लाह ने ये मंसूबा बनाया हुआ है और ये ऐसा ही होना है। और ये अनकरीब कब है, ये आपने मुझे बताया कि ये है जब हम फौत हो जाएंगे तो फौरी तौर पर वो सौफा शुरू हो जाएगा। जी, अब यहाँ तक ही करते हैं। कल इंशाल्लाह अगली आयत जो है उनकी तरफ देखेंगे और आगे फिर सूरतुल असर आ रही है। तो दो साथी जो है ना वो ले लें इसको। पहले डॉक्टर साहब को कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप करें जरा इन 4 आयत का। जी डॉक्टर दाऊद साहब आपका, जी डॉक्टर दाऊद जी, साहब तो है ही नहीं सर। चलें जी आप करें जी, जल्दी जल्दी कीजिएगा वही अल्फाज। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, मैं माजरत चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही है। जी, अब जी ऐसा करें कि प्रोफेसर साहब कैसर से भाई कह, आप करें। जी जी जी। मैं कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहीम, अल्लाह ही मेहरबान। एक दूसरे से कसरत ले जाने ने गाफिल कर दिया, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रिस्तान जा देखे। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं अनकरीब तुम जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर हरगिज नहीं अनकरीब तुम जान लोगे। जी, तो प्रोफेसर साहब से आज इख्तिताम करवाते हैं। जी जी, प्रोफेसर साहब। रहमान रहीम। अल्हाकुम, तुम्हें गफलत में डाला, अत्तकासुर, एक दूसरे के साथ कसरत ने, हत्ता, यहाँ तक के, जुर्तुमुल मकाबिर, तुमने कब्रिस्तान जा देखे। कल्ला, हरगिज नहीं, सौफ तालमून, तुम अनकरीब जान लोगे। सुम्मा, फिर, कल्ला, हरगिज नहीं, सौफ तालमून, तुम अनकरीब जान लोगे। अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे जी। अब इंशाल्लाह जी कल फिर मिलेंगे, वरना अगर वक्त है इंशाअल्लाह। तो कैसर भाई बेशक एक दफा और भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें एक दूसरे से कसरत ले जाने ने गाफिल कर दिया। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रिस्तान जा देखे। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं अनकरीब तुम जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून,